بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے جو پیسے ہیں کیا وہ ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو خاص کر ان ایام میں جو ہے وہ مختلف ٹاک شوز میں آ کر، میڈیا میں آ کر، سوشل میڈیا میں آ کر عوام کو یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قربانی کا کرنا یہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ پیسوں کا ضیاع ہے اور یہ پیسے کی بربادی ہے۔ اس کی جگہ پر بہتر نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں تو چند دن اس کی مدد ہوگی، وہ پیسہ بھی اس کے پاس محفوظ رہے گا، گوشت 2-4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بظاہر تو بات ان کی بہت اچھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قربانی ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے بلکہ تمام شریعتوں میں قربانی مشروع رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت میں قربانی مشروع رہی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض پھر یہ دین اسلام پر نہیں ہے، پھر یہ صرف دین اسلام پر اعتراض نہ کریں بلکہ ہر مذہب پر اعتراض کریں کہ ہر مذہب میں قربانی مشروع رہی ہے۔ تو قربانی ایک مستقل عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا اور ہیلپ کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، الگ عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کی ادا کرنے سے دوسری عبادت ادا نہیں ہوتی۔ عبادت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے اسی طریقے سے عبادت کو کیا جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنی رائے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے گا تو یہ تو شریعت نہیں کہتی کہ غریب کو پیسے دینے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن جو اس نے قربانی نہیں کی اور اس پر واجب تھی تو اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ تو ہر عبادت ایک مخصوص طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کا اپنا ایک جیسے ہمیں شریعت نے بتایا اس میں ہم اپنی طرف سے کمی اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے۔ قربانی سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جاننا چاہتا ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس میں کتنا جذبہ ہے، یہ اپنے آقا کے حکم پر جو ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ اگر آپ کے حکم پر ہم نے ایک جانور ذبح کر دیا ہے تو آپ کے حکم پر ہم اپنی خواہشات کو بھی کچلیں گے، اپنی نفسانیت کو بھی دبائیں گے اور آپ کی طاعت کو بجا لائیں گے۔ تو اس لیے قربانی سے مقصود صرف گوشت نہیں ہے۔ اگر گوشت ہوتا تو پھر سارا سال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم رہتا، یہ تو خاص ان دنوں میں اور 10 ذی الحجہ کو 10، 11، 12 کو یہ حکم ہے، تو ان دنوں میں اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اس لیے قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا وہ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو ایک عاشق اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کی رضا کا خواہش مند ہوتا ہے، اور محبوب کی رضا کے لیے محبوب جو کہے تو وہ اس کے آرڈر کو فالو کرتا ہے اور اس میں کیڑے نہیں نکالتا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی میں میری رضا ہے، میرے حکم کو پورا کرو گے، تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اب اس پر کون یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس میں پیسے کا ضیاع ہے، کہ جب خود آقا کا اور مالک کا آرڈر یہ ہے۔ دیکھیں میں اکثر ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کسی گھر میں ملازم ہو اور آقا یہ کہے کہ جائیں بازار سے 1 کلو گوشت لے کر آ جائیں، اور وہ یہ کہے کہ حضور 1 کلو گوشت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو 2 میاں بیوی ہیں، آپ کے لیے ½ کلو گوشت کافی ہے، اور پھر روز گوشت ہی کیا کھانا ہے، کوئی دال سبزی کھا لیں۔ تو شاید وہ 1-2 دفعہ تو اس کی بات برداشت کر لے گا، لیکن کہے گا کہ اگر نوکری کرنی ہے تو جو میں کہتا ہوں بس میرے آرڈر کو فالو کرو، اس میں کیڑے مت نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جی۔ اب اس میں ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ کیڑے نکالے، اور خاص کر کے جو ایسے ملحدین ہیں ان کی باتوں میں آ کر وساوس کا شکار ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ان کا یہ سوال بالکل سراسر غلط ہے۔ اگر انہوں نے علم معاشیات پڑھی ہو یا علم معاشیات سے واقف ہوں تو وہ کبھی یہ سوال نہ کریں قربانی پر۔ تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں پیسے کا ضیاع ہے، غرباء کو دینا چاہیے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں، تو وہ علم معاشیات کی ابجد سے بھی الف ب سے بھی واقف نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، میں چند ایک فوائد ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ شارٹ ویڈیو ہے، کوئی لمبی ویڈیو نہیں ہے،
ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو فارمنگ ہے اور کیٹل انڈسٹری ہے اس کو نمو ملتی ہے اور وہ بڑھتی ہے، جس سے غریب کو اور ایک کسان کو اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیٹل انڈسٹری میں کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان دنوں میں خاص کر کے۔ اور پھر ان دنوں میں جو جانور ہیں ان جانور خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں، ان کی نقل و حمل ہوتی ہے، اس سے وہ لوگ کہ جن کا کاروبار نقل و حمل کے ساتھ وابستہ ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس سے صرف ایک آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو غریب طبقہ ہے، کسان ہیں، جو مزدور ہیں، جو نقل و حمل سے وابستہ ہیں، جو دیگر ٹرانسپورٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جو موصوف نے اعتراض کیا کہ یہ تو غرباء میں پیسہ بانٹ دینا چاہیے، تو پیسہ بانٹنے سے غربت کم نہیں ہوتی۔ پیسہ بانٹنے سے غربت کم ہوتی تو پھر محلے میں ایک مالدار آدمی ہوتا، وہ پیسہ بانٹ دیتا اور سب لوگوں کو جو ہے نا، اگر اتنا مالدار محلے سے غربت ختم کر دیتا۔ تو پیسہ بانٹنے سے تو پھر لوگوں کی جو غریب ہوتے ہیں ان کو اور عادت پڑ جاتی ہے کہ بھئی مفت کے کھانے کی، اور شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ معاشی ایکٹیویٹی کو بحال رکھا جائے کہ جس سے غرباء کو فائدہ پہنچے۔ تو قربانی سے ایک معاشی ایکٹیویٹی بحال ہوتی ہے اور اس سے جو غرباء ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، معاشی ایکٹیویٹی کا پہیہ جام رہتا ہے جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اس سے کھال حاصل ہوتی ہے، اب آپ اس کھال کو دیکھیں کہ اس سے جو لیدر پروڈکٹس ہیں تو وہ بنتی ہیں، اور اس انڈسٹری کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی بلا شبہ اس میں لاکھوں جو ہے وہ افراد ایسے ہیں جن کا کاروبار لیدر پروڈکٹس کے ساتھ وابستہ ہے، تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں صرف ایک فائدہ نہیں ہے، بے شمار فوائد ہیں، اور میں نے وہ عقلاً اور نقلاً دونوں طریقے سے ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ جو اعتراض آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان دنوں میں، تو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت غریب پرور ہیں، ان کے دلوں میں غرباء کی محبت ہے، نہیں، بلکہ یہ سراسر اسلام دشمنی پر اور مذہب دشمنی پر یہ سوال مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف قربانی پر ہی اعتراض کرتے ہیں، آپ کو کہیں یہ نہیں آتا کہ لوگ کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، وہ سفر تو لاکھوں کی گاڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے جی، کتنے قیمتی اور لاکھوں کے سوٹ پہن رہے ہیں، ہزاروں کے سوٹ پہن رہے ہیں، تو وہ تو عام سوٹ سے اپنے لباس کو ڈھانپنا مقصود ہے، ایک سمپل اور سادہ سوٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ اعتراض وہاں کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہاں کیوں نہیں کیا جاتا کہ بھئی آپ مہنگے فون کیوں رکھتے ہیں کہ جی آئی فون، مہنگے فون، لوگوں نے کتنے مہنگے مہنگے فون رکھے ہوئے ہیں، فون وہ ضرورت تو سادہ فون سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی، یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی اور مذہب دشمنی کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ تو پھر ان کو یہ بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ پیزے اور برگر بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جو کاروبار ہے اس کی کیا ضرورت ہے، دن میں ایک ایک رات میں لوگ 10-10 ہزار کی پیزے کھا کر سو جاتے ہیں، تو کیا یہ فضول و خرچی اور اسراف نہیں ہے؟ کیا یہاں ان کو غرباء کی ہمدردی یاد نہیں آتی؟ یہ جو دنیا میں کھلونے بنائے جاتے ہیں اور کھلونے بنانے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو بیچا جاتا ہے، خرید و فروخت کر دیا جاتا ہے، پھر یہ سوال تو وہاں پر بھی آئے گا۔ پھر یہ سوال تو جو کاسمیٹکس انڈسٹری ہے اس پر بھی آئے گا کہ کاسمیٹک انڈسٹری آپ دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہی ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں روپے کا لوگ پیسہ جو ہے نا وہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی ہم چند دن تک جوان نظر آئیں اور چند دن تک ہم خوبصورت نظر آئیں۔ تو صرف اس مقصد کے لیے وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں کسی کو فضول خرچی نظر نہیں آتی، پیزے اور برگر اڑانے میں فضول خرچی نظر نہیں آتی، اور یہاں ایک جانور جو ہے اگر ذبح کیا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں دہریے قسم کے لوگ ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں، جو اسلام دشمن ہے، مذہب دشمنی کی بنا پر یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی ان سوالات کو سن کر وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستقل حکم ہے، ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایسے ہی ادا ہوگی کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو اس طریقے سے ہی ادا ہوگی۔ غریبوں کو پیسہ دینے سے آپ کا یہ واجب آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ ایسے بیہودہ قسم کے سوالات اور اعتراض کرتے ہیں اور اسلام دشمنی جن کے دلوں میں ہے، مذہب دشمنی ہے، اور مسلمانوں کو وساوس کا شکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔